الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مریم سلام اللہ علیہ جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب خدا کو محکم تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی. بچپن میں ان کو حکمت عنایت ہی سے مراد عقل و فہم بھی ہو سکتے ہیں اور نبوت بھی. یہ بات بعید ہے، از قیاس نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو ابتدائی طفولیت ہی میں الہی منصب سے نواز دے. اس کے دیگر شواہد اور نظیریں بھی موجود ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے عہد کا بادشاہ یہود اپنے بھائی کی بیوی پر فریفتہ ہو گیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اس بات پر یہود کی ملامت کرتے تھے. اس پر یہود نے ان کو گرفتار کیا. بعد میں اس فاحشہ عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کو نذر کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی تھال میں رکھ کر یزید کو پیش کیا جانا تھا. اس شباہت کی بنا پر امام حسین علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کر کے اکثر گریہ فرمایا کرتے تھے. محراب کے معنی ہیں کمرہ عبادت اور عبادت یا نماز پڑھنے کی جگہ. یہ جساس نے لکھا ہے. محراب کے معنی جنگ کرنے کی جگہ کے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے انسان شیطان اور اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، اس لیے اس مقام کو محراب یعنی جنگ کرنے کی جگہ کہتے ہیں. یہ تفسیر نمونہ اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے. یعنی جب وہ وقت آیا تو زبان بولنے سے رک گئی. کمرے سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کیا کرو، گویا نعمت خدا کی خوشی محسوس کر کے چاہا کہ دوسرے بھی ذکر و شکر کے ذریعے سے خدا کی نعمتوں کو پائیں. جب آدمی عجیب غریب چیز کو دیکھتا یا حاصل کرتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے. یہ شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا ہے. اب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 5 برس کی عمر میں عہدہ امامت پر فائز تھے، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ کو 3 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. یہ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے. علی بن اسباط سے منقول ہے کہ مصر جاتے ہوئے میں مدینے سے گزرا تاکہ امام محمد تقی علیہ السلام کا حال معلوم کر کے جاؤں اور مصر کے شیعوں کو اطلاع دوں. چنانچہ جب میں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 5 برس کی تھی. پس میں نہایت غور سے آپ علیہ السلام کو دیکھنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، خدا نے امامت کے معاملے میں بھی وہی دستور اختیار فرمایا جو نبوت کے معاملے میں اس کا دستور رہا ہے. چنانچہ بعض نبی 40 سال بعد مبعوث ہوئے تو بعض نبیوں کو بچپنے ہی سے یہ عہدہ خداوند عالم نے تفویض فرما دیا تھا. یہ تفسیر عیاشی میں لکھا ہوا. ایک دفعہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم لوگ لہو و لعب کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے. بالکل ایسا ہی واقعہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ بچے کھیل گئے تھے اور حضرت امام علیہ السلام 5 سال کی عمر میں بچوں سے الگ تھلگ کھڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ جناب بہلول نے عرض کی کہ میں کوئی کھلونا آپ علیہ السلام کو لا کر دوں، تو آپ علیہ السلام نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. بہلول نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یہ بات آپ علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے. یہ منتہی الاعمال میں لکھا ہے.
نماز انسان کو ماضی کے گناہوں سے محفوظ کر دیتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کوئی قضا نہ کریں. خاص طور سے فجر کی نماز کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے، اور ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری فجر کی نماز تو کبھی قضا نہ ہو، کیونکہ جو فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس پر لعنت کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امام کی لعنت جس کو مل گئی اسے دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں اسے کیا ملے گا. تو مومنین و مومنات کو تو خاص طور سے جو امام کے ماننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام کی آمد کے منتظر ہیں، ظاہری طور پر امام کا وجود تو ابھی بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر جس کے منتظر ہیں اس کی لعنت سے بچنے کے لیے بہت ہی زیادہ انسان کو کانشیس ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز خدا کرے کبھی قضا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.